ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا عمل جاری ہے اور ان 5 ریاستوں میں ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش شامل ہے، جہاں 10 فروری کو پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہونی ہے اور اس پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم تھم گئی ہے۔ ان انتخابات میں جہاں بی جے پی نے مذہبی تڑکا لگانے کی کوشش کری ہے، وہیں اس کے مخالفین نے یعنی اس کی مخالف جماعتوں نے ذات پات کی بنیاد پر اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے۔ حکمراں جماعت چاہے کتنا بھی سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کرتی رہے، لیکن یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ اس کا ایک مذہب کے خاص طبقے کے تئیں نرم گوشہ ہے، جس کی وجہ سے سماج کے دوسرے طبقوں میں بے چینی ہے۔ اس حقیقت سے دنیا کی کوئی طاقت منکر نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی حکومت کا جھکاؤ کسی ایک طبقے یا سماج کی جانب ہوتا ہے تو یقیناً اس کا نقصان ملک کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ حکمرانی میں ایسی حکومتوں کی ترجیحات یعنی جھکاؤ اس طبقے اور اس سماج کی جانب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری گورننس متاثر ہوتی ہے۔ حکمراں جماعت کے توڑ کے لیے سماجوادی پارٹی نے جہاں ذات پات کو نظر میں رکھتے ہوئے انتخابی اتحاد کیا، وہیں کانگریس نے روزگار، مہنگائی اور تعلیم جیسے مدعوں کو اپنا انتخابی ہتھیار بنایا۔ بی ایس پی نے ان انتخابات میں دیر سے ضرور انٹری لی اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا ووٹ بینک ادھر ادھر نہیں ہوتا، لیکن یہ انتخابات ہیں، اس کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حکمراں جماعت کو اسدالدین اویسی کی انتخابی میدان میں اترنے سے فائدہ ملنے کی پوری امید ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اویسی کی پارٹی کو مسلمانوں کی کتنی حمایت ملتی ہے۔ انتخابات میں جہاں سیاسی وفاداریاں بدلنا بھی دیکھا گیا، وہیں اسدالدین اویسی پر گولی سے ناکام حملہ کرنے کے معاملہ بھی سامنے آیا۔ یہ واقعہ قابل مذمت ہے۔ اس کا فائدہ حکمراں جماعت کو ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کانگریس نے جہاں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کے نعرے کے ساتھ خواتین کو 40% ریزرویشن دینے کا اعلان کیا، لڑکیوں کو اسکوٹی اور نوجوانوں کو روزگار دینے جیسے بنیادی وعدے کیے، وہیں بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں بھی نوکریاں، اسکوٹی دینے جیسے کئی وعدے کیے۔ بی جے پی نے اپنی ہندو شبیہ اور اپنے ووٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے لو جہاد پر قانون بنانے اور ایودھیا میں رامائن یونیورسٹی کے قیام کی بات بھی کہی ہے۔ 1 سال کسانوں نے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کیا اور 1 سال کے بعد وزیر اعظم کو کسانوں کے آگے جھکنا پڑا اور یہ زرعی قوانین واپس لیے گئے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ کسان اور ان کے مدعے انتخابات کے مرکز میں رہیں گے۔ اس لیے تمام سیاسی پارٹیاں کسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی وعدہ ضرور کر رہی ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے 11 اضلاع میرٹھ، غازی آباد، گوتم بدھ نگر، ہاپوڑ، باغپت، بلند شہر، مظفر نگر، شاملی، علی گڑھ، متھرا اور آگرہ کی 58 اسمبلی سیٹوں پر پہلے مرحلے کے لیے پولنگ ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پہلے مرحلے میں مغربی یو پی کے 11 اضلاع کی 58 اسمبلی سیٹوں کے لیے 2,27,00,000 لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ 11 اضلاع میں 10,767 پولنگ اسٹیشن اور 25,849 پولنگ مقامات بنائے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ پچھلی مرتبہ 58 سیٹوں میں سے 53 سیٹوں پر بی جے پی نے اپنی جیت درج کی تھی اور اس کی وجہ مظفر نگر کے فسادات تھے اور ہندو اور مسلموں میں تقسیم تھی۔ واضح رہے پہلے مرحلے میں علی گڑھ کی اگلاس سیٹ سے کم 5 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مظفر نگر اور متھرا سے 15 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ابتدائی طور پر ان نشستوں کے لیے 810 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، تاہم جانچ پڑتال میں ہی 152 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور 35 امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ پہلے مرحلے میں شاملی کے 3، مظفر نگر کی 6، میرٹھ کی 7، باغپت کی 3، غازی آباد کی 5، ہاپوڑ کی 3، گوتم بدھ نگر کی 3، بلند شہر کی 7، علی گڑھ کی 7 سیٹوں پر انتخابات ہوں گے۔ متھرا میں 5 اور آگرہ میں 9۔ پہلے مرحلے میں کیرانہ، تھانہ بھون، شاملی، بڑھانا، چارتھول، پرقاضی جو ریزرو سیٹ ہے، مظفر نگر، کھتولی، میرا پور، سوال خاص، سردنا، ہستینہ پور جو ریزرو ہے، ٹٹھور، میرٹھ چھاونی، میرٹھ جنوبی، چھپرولی، بڑوت، باغپت، لونی، کوال، علی گڑھ اگلاس جو ریزرو سیٹ ہے، چھتر، منت، گووردھن، متھرا، بلدیو جو ریزرو سیٹ ہے، اعتماد پور، آگرہ چھاونی جو ریزرو سیٹ ہے، آگرہ جنوبی، آگرہ شمالی، آگرہ دیہی جو ریزرو سیٹ ہے، فتح پور سیکری، خیر گڑھ، فتح آباد باہ وغیرہ شامل ہیں۔ انتخابات بھی ہو جائیں گے
اور انتخابات کے نتائج کے بعد ریاستوں میں حکومت بھی قائم ہو جائیں گی۔ لیکن کیا عوام کو اس کا کوئی فائدہ نظر آئے گا؟ کیا عوام کو اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ یہ اسی کے اوپر منحصر ہے کہ عوام کس طرح کے اپنا ووٹنگ کرتے ہیں۔ اگر عوام نے انہی تقسیم، مذہبی تقسیم اور ذات پات کی تقسیم کی بنیاد پر ووٹ کیا اور اپنے لیے انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا۔ ظاہر ہے اگر انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا تو اس کا فائدہ انہی کو ہوگا۔ اگر وہ تقسیم کر کے چھوٹے فائدوں کی طرف راغب ہو گئے تو اس کا پچھتاوا بھی انہی کو ہوگا۔ عوام کو اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنا چاہیے اور ووٹ ڈالتے وقت ملک کی خوشحالی، ترقی اور بھائی چارے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔